السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی قسط میں اورحان بیگ کے جس فتح کو سب سے زیادہ نمایاں انداز میں دکھایا جائے گا وہ بظاہر رقبے میں چھوٹی مگر اثر میں بے حد بڑی ایک بندرگاہ کی فتح ہوگی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سلطان اورحان کی بصیرت، سیاسی سوجھ بوجھ اور عسکری ذہانت ایک ساتھ سامنے آتی ہے۔ یہ بندرگاہ اگرچہ کسی عظیم شہر جتنی وسیع تو نہیں، مگر بحیرہ مرمرا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کئی ریاستوں کی قسمت بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ جو قوت اس بندرگاہ پر قابض ہو جاتی ہے وہ نہ صرف سمندری تجارت پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے بلکہ یورپ کی جانب پیش قدمی کے دروازے بھی اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سلطان اورحان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ بعض اوقات ایک درست مقام پر رکھا گیا قدم آنے والے کئی دہائیوں کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بندرگاہ کو محض ایک عسکری ہدف نہیں بلکہ ایک طویل المدتی حکمت عملی کا بنیادی ستون بنایا۔ اورحان بے نے یہاں طاقت کے اندھے استعمال کی بجائے گراؤ، دباؤ اور تدریجی کنٹرول کی ایسی پالیسی اپنائی جو دشمن کو لڑے بغیر ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، اور یہی ان کی قیادت کا سب سے نمایاں پہلو ہے کہ وہ خونریزی کو آخری راستہ سمجھتے ہیں، پہلا نہیں۔ اس بندرگاہ کے ذریعے سلطان اورحان نہ صرف اپنے بحری سرحدوں کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے بلکہ تجارتی راستوں کو اپنے پرچم تلے لا کر اپنی ریاست کی معاشی بنیادوں کو بھی مضبوط کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خزانہ مضبوط ہو تو لشکر مضبوط ہوتا ہے، اور لشکر مضبوط ہو تو سلطنت قائم رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اورحان بیگ کا ویژن عام سرداروں سے جدا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ صرف آج کی فتح نہیں دیکھ رہے بلکہ اس بندرگاہ کے ذریعے کل کی سلطنت کی تصویر بنا رہے ہیں، ایک ایسی سلطنت جو اناطولیہ تک محدود نہ رہے بلکہ یورپ کے دروازوں تک اپنی موجودگی کا اعلان کرے۔ اس فتح کے بعد بازنطینی، منگول اور ترک قبائل سبھی یہ جاننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب اورحان بے محض ایک ابھرتا ہوا سردار نہیں رہا بلکہ وہ ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جس کے فیصلے خطے کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں، اور یہی بندرگاہ دراصل اسی اعلان طاقت کی پہلی مہر ثابت ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، شاہنشاہ سردار کا فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگنا محض ایک خاندانی رشتہ نہیں بلکہ آنے والی قسطوں میں ایک ایسی سیاسی بساط کی شروعات ہے جہاں پر مہرہ سوچ سمجھ کر رکھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہنشاہ سردار کا کردار اب عام سرداروں کے صف سے نکل کر ایک فیصلہ کن قوت بننے جا رہا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو بظاہر سلطان اورحان کے ساتھ کڑی دکھائی دیتی ہے، اس کی بیعت بھی کر چکی ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خواب اور دل میں پلتی ہوئی خواہش صاف بتاتی ہے کہ وہ خود کو محض تابع کردار تک محدود رکھنے والا انسان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ ذرا سا مختلف موڑ لے لیتی، اگر عثمان غازی کی وفات کے بعد حالات کچھ اور ہوتے تو سرداری کا تاج شاہنشاہ سردار کے سر پر بھی آ سکتا، کیونکہ وہ نہ صرف تجربے میں اورحان کے برابر ہے بلکہ قیادت کی صلاحیت میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، یہی احساس محرومی اور یہی ادھورا خواب اس کے ہر فیصلے میں جھلکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب کلی بغاوت کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ تلوار کے بجائے رشتوں کو ہتھیار بنا رہا ہے، اور فاطمہ خاتون کا رشتہ اسی حکمت عملی کی سب سے بڑی کڑی ہے۔ اس شادی کے ذریعے وہ کائی قبیلے کے نسب کو سلجوقی خون سے جوڑ کر ایک ایسا اخلاقی اور سیاسی جواز پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ کل کو اقتدار پر دعویٰ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہنشاہ سردار کا کردار مکمل سیاہ بھی نہیں اور مکمل سفید بھی نہیں، بلکہ وہ ایک گرے کریکٹر ہے جو حالات کے مطابق اپنا رنگ بدلتا ہے، کبھی اورحان کے ساتھ کڑا نظر آتا ہے تو کبھی اس کے فیصلوں پر خاموش سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر سلجوقی انا زندہ ہے، ایک ایسی انا جو جلتی ہوئی سلجوقی سلطنت کے راکھ سے دوبارہ اقتدار کی چنگاری تلاش کر رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عثمانی ریاست مکمل طور پر مضبوط ہونے سے پہلے ہی اس کا وارث بن جائے تاکہ نئی ریاست عثمانی کم اور سلجوقی زیادہ کہلائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سلطان اورحان اور اس کے وفادار ساتھی مسلسل فتوحات کے ذریعے اسے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ ہر نئی کامیابی شاہنشاہ کے منصوبوں کو وقتی طور پر روک دیتی ہے، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں۔
کیونکہ وہ کنک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، الارسلان کے نسل سے ہے، اور ایسے لوگ وقت کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ مزید باریک چالیں چلنے لگتے ہیں۔ یہی اندرونی کشمکش، یہی خاموش مقابلہ آنے والے اقساط میں سب سے زیادہ سنسنی خیز موڑ لے سکتا ہے، جہاں سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ شاہنشاہ اورحان بے کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ کب اور کس لمحے اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزادی اسپورچا برسا میں آخر کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ واقعی ایک سفارتی مہمان بن کر آئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری، خاموش اور خطرناک سازش چھپی ہوئی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اسپورچا کا برسا آنا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک طویل سیاسی کھیل کا اگلا قدم محسوس ہوتا ہے، ایسا کھیل جو بازنطینی شاہنشاہ اندرونیکوس نے بڑی ہوشیاری سے کھیلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان اورحان کو ازنیک اور ازمید کے درمیان اپنی فوجیں تعینات کرنے کے لیے بازنطینی اجازت درکار ہے، اور اسی اجازت کی قیمت شہزادی اسپورچا کی شادی کی شرط کی صورت میں رکھی گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیاست، ذاتی جذبات اور قتل کی سازش ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ اسپورچا کا آنا دراصل اسی شرط کو عملی جامہ پہنانے کی ابتدا ہے، اور بظاہر وہ مسکراہٹ، نرم لہجہ اور سفارتی رویہ اختیار کی ہوئی ہے، مگر اس کے دل کے اندر ایک خنجر چھپا ہوا ہے جس کا ہدف صرف اور صرف سلطان اورحان ہے۔ اسپورچا کا ارادہ ابتدا میں بالکل واضح ہے، اورحان کے قریب جانا، اس کا اعتماد حاصل کرنا، اس کے خیمے، اس کے معمولات اور اس کی کمزوریوں کو جاننا، اور پھر موقع ملتی ہی اسے قتل کر دینا تاکہ عثمانی ریاست کی قیام کے ابتدائی مرحلے میں ہی سر کچل دی جائے۔ اور اس سازش میں اسپورچا اکیلی نہیں، اس کے کان میں زہر گھولنے والی ایک اور سایہ دار شخصیت بھی موجود ہے، اور وہ ہے ڈفنی، جو نفرت، انتقام اور سیاسی چالوں میں بہت ماہر ہے۔ وہ اسپورچا کو مسلسل یہ باور کراتی رہے گی کہ اورحان کا زندہ رہنا بازنطینی سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مگر کہانی یہاں سیدھی نہیں رہتی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے اسپورچا سلطان اورحان کو قریب سے دیکھتی ہے، اس کی قیادت، اس کا عدل، اس کا رحم، اس کی قوم کے لیے قربانی کا جذبہ، یہ سب اسپورچا کے ارادوں میں درار ڈالنے لگتا ہے۔ وہ شخص جیسے قتل کرنے آئی تھی، آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنانے لگتا ہے، اور یہی وہ نازک موڑ ہوگا جہاں اسپورچا اندرونی جنگ کا شکار ہو جائے گی۔ رائٹرز اگر اس کہانی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس رشتے کو سیدھا اور رومانوی نہیں دکھائیں گے، بلکہ شدید جھگڑوں، تلخ مکالموں، باہمی عدم اعتماد اور سازشوں سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اسپورچا اپنی چالوں میں کامیاب بھی ہو جائے گی اور اورحان بے کو حقیقی خطرے میں ڈال دے گی۔ شاید وہ لمحہ بھی آئے جب اورحان بے موت کے بالکل قریب ہوگا، مگر اسی لمحے اسپورچا کا دل فیصلہ کرے گا، اور وہی ہاتھ جو خنجر اٹھانے والا تھا، وہی ہاتھ اورحان بے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سیاست ہار جائے گی اور انسانیت جیت جائے گی، اور اسپورچا یہ جان لے گی کہ بعض دشمن تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے فتح کیے جاتے ہیں۔ ادھر برسا اور سرحدی علاقوں میں جاری یہ خاموش طوفان صرف بازنطینی سازشوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عثمانی صفوں کے اندر بھی اضطراب اور بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خاص طور پر نیلوفر خاتون کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ جنم لینے لگتی ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتی ہے کہ شہزادی اسپورچا کا قبیلے میں آنا محض سیاسی ضرورت نہیں بلکہ مستقبل کے خطرات کی ایک طویل فہرست کا آغاز ہے۔ نیلوفر خاتون کے لیے یہ معاملہ صرف ریاست نہیں بلکہ ذاتی بھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سلطان اورحان کی کمزوریوں، اس کی نرم دلی اور دشمن پر بھی اعتماد کرنے کی عادت سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپورچا کی ہر مسکراہٹ، ہر بات اور ہر قدم نیلوفر کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کس طرح اسپورچا قلعے کے فصیلوں پر اورحان بے کے ساتھ کڑی ہو کر مسکراتی ہے، کس طرح سپاہیوں کے سامنے خود کو ایک باوقار اتحادی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور کس طرح آہستہ آہستہ سلطان کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب مناظر نیلوفر خاتون کے صبر کا امتحان بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اورحان بے اس نازک صورتحال میں ایک ایسے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جہاں ایک غلط قدم پوری ریاست کو جنگ کی آگ میں جھونک سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بازنطینیوں سے ٹکراؤ ناگزیر ہے، مگر وقت، مقام اور حکمت عملی کا درست انتخاب ہی
عثمانیوں کو فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اسپورچا کے ساتھ بظاہر نرمی اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہر لمحہ چوکنا رہتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ سردار اور بران البی اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دماغوں سے لڑی جا رہی ہے۔ اسی دوران منگول خطرہ بھی دوبارہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ جنگلوں میں نقل و حرکت تیز ہو جاتی ہے، سرحدی چوکیوں پر حملے بڑھنے لگتے ہیں، اور یہ سب اشارہ دیتے ہیں کہ دشمن ایک ساتھ کئی محاذ کھولنے کی تیاری میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سلطان اورحان اپنے سرداروں کو یاد دلاتے ہیں کہ عثمانی صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ نظریے کے لیے لڑتے ہیں، اور یہی نظریہ انہیں باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ قبیلے کے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، انہیں متحد رہنے کا پیغام دیتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر دشمن نے سازش کی زبان بولی ہے تو عثمانی اس کا جواب تلوار اور حکمت دونوں سے دیں گے۔ یہاں ایک واضح پیغام ابھرتا ہے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں ہر کردار اپنے اندر ایک فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہی موڑ 13ویں قسط کو تاریخ ساز بنانے والا ہے۔ 12ویں قسط دراصل صرف ایک جنگی قسط نہیں تھی، بلکہ یہ سلطان اورحان کی سیاسی ذہانت، صبر اور وقت پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا عملی مظاہرہ تھی۔ اس قسط میں سب سے پہلے ہمیں دمرحان بے کا وہ غرور نظر آتا ہے جو اسے نہ عثمانی ریاست کو تسلیم کرنے دیتا ہے اور نہ ہی منگولوں کے خلاف اتحاد پر آمادہ کرتا ہے۔ دمرحان بے اپنے آپ کو ایک خود مختار طاقت سمجھتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ سلطان اورحان اس کی کمزوری کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے وہ فوراً تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ انتظار کے حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ غرور سے بڑے انسان کو مجمع کے سامنے جھکانا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے وہ دمرحان کو اکیلے میں بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس نجی گفتگو میں اگرچہ دمرحان اطاعت قبول نہیں کرتا، مگر اورحان اس کے دل میں ترک وحدت کا بیج بو دیتا ہے اور اسے تیمورتاش سے ذہنی طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سیاست تلوار پر سبقت لے جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان اورحان اسپورچا کی اہمیت کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بازنطینیوں کے ساتھ صلح کے لیے اسپورچا ایک زندہ ضمانت ہے، اس لیے وہ اس کی جان بچاتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کی نیت پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا۔ اورحان کا یہ قدم وقتی طور پر نرم دلی لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک گہری سیاسی چال ہوتی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف بازنطینی بادشاہ کمزور پڑتا ہے بلکہ منگولوں کی سفارتی طاقت بھی متاثر ہوتی ہے۔ بعد ازاں جب دمرحان تیمورتاش سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کل انکار کے بجائے تاخیر اور مشورے کا سہارا لیتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اورحان بے کی باتیں اس کے ذہن میں گر کر چکی ہیں۔ ادھر سلطان اورحان تیمورتاش کے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو اس بار جنگ محض طاقت کی نہیں بلکہ فریب کی ہوتی ہے۔ وہ اسپورچا کی ممکنہ غداری کو پہلے ہی مد نظر رکھتے ہوئے علاؤالدین بے کی قیادت میں آدھی فوج کو ازنیق کے فرضی محاصرے پر لگا دیتے ہیں، جس سے تیمورتاش کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ عثمانی کمزور ہو چکے ہیں۔ اسی غلط فہمی میں وہ جنگل کی طرف بڑھتا ہے جہاں پہلے سے بچھے جال اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرار کی کوشش میں تیمورتاش مزید کمزور پڑ جاتا ہے اور بالآخر گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سلطان اورحان اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ اسے جلاوطن کریں گے، اور یہی ان کی عظمت کی دلیل بھی ہوگی۔ اس پوری قسط میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلطان اورحان نے ایک بھی بڑی جنگ لڑے بغیر اسپورچا، دمرحان، کراسی اور منگولوں کو بیک وقت سیاسی شکست دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں آل عثمان کا سب سے ذہین رہنما قرار دیتی ہے، کیونکہ بعض اوقات رحم، صبر اور سیاست تلوار سے کہیں زیادہ کاری ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔